بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ معون کا اجرا کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 35، اجرا سورہ معون ہے نا، رأیت الذی یکذب بالدین۔ اس سورت کا اجرا کرنا ہے۔ پہلے اس کو پڑھتے ہیں روا، پھر اس کے بعد اس کا اجرا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا ربا پڑھا ہوا۔ اب اس کو کرتے ہیں اجرا۔ چلیے اب آگے اس کو یہاں سے کرتے ہیں۔ دیکھیے، ارأیت الذی یکذب بالدین، حمزہ کو را کو دونوں کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، حمزہ کو یا سے ملائیں گے، یا لین ہے، تا کو یہاں لام سے ملا کر پڑھا جائے گا، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، لام کو جلدی پڑھا جائے گا، زال یا زیر زی، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، یا مدہ ہے۔ ارأیت الذی یکذب، اس میں سب حروف جلدی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، باقی اوپر پیش ہے، اس میں زیر ہے، باقی یہ پیش ہے، یہ زبر ہے، تو یہ سب حروف جلدی پڑھے جائیں گے۔ یکذب بالدین، با کو دال سے ملایا جائے گا، لام تعریف کا قاعدہ یہاں پر ادغام شمسی ہوگا، دال یا زدی یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، نون کے نیچے زیر ہے۔ بالدینی آگے آیت ہے، اور آیت کے اوپر وقف مطلق کی علامت ہے طا، تو یہاں وقف کرنا بہتر ہے، تو کیسے ہوگا؟ بالدین، وقف بالاسکان، مد عارض، طول توسط قصر تینوں یہاں پر کر سکتے ہیں۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف۔ ٹھیک ہے، پوری آیت پڑھتی ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2 دیکھیے، فذلک الذی یدع الیتیم، فذلک الذی، فا کو جلدی پڑھا جائے گا، زال کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیوں؟ ایک اس میں کھڑا زبر ہے الف مدہ کے برابر، پھر اس کے بعد لام کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، کاف کو لام سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، لذی، ذال یا زدی، یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، فذلک الذی یدع الیتیم، یدع ہے نا، یہاں دیکھیں، یا کو جلدی پڑھا جائے گا، دال کو عین سے ملائیں گے، عین یہاں پر مشدد ہے، پڑھنے میں یہ ہوتا ہے یدع الیتیم، یدع الیتیم، اس طرح سے عین ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس کو 2 بار پڑھنا ہے، پہلے دال سے ملا کر، دال عین پیش دع، پھر عین لام پیش ال، ٹھیک ہے، یدع الیتیم، عین کو لام سے یہاں پر جب ملائیں گے، لام تعریف کا قاعدہ اظہار قمری ہوگا، یا کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، تا یا تی، یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، میم زبر ما، یدع الیتیم، آگے آیت ہے، آیت کے اوپر لام الف کی علامت ہے، چاہے تو وقف کریں یا یہاں پر ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وقف کریں گے تو وقف بالاسکان مد عارض ہوگا، فذلک الذی یدع الیتیم، ٹھیک ہے، یہ 2 آیتیں ہوئی۔ آیت نمبر 3 دیکھیے، ولا یحض علی طعام المسکین، واو کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، لام کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ولا یحض، اس میں یہ سب حروف جلدی پڑھے جائیں گے، یا کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو دعات سے ملائیں گے، دعات کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، یحض علی طعام المسکین، علی، عین کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، لام میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، علی طعام، طا کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، عین کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، میم کو لام سے ملائیں گے، لام تعریف کا قاعدہ یہاں پر اظہار قمری ہوگا، میم کو سین سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، کاف یا زیر کی، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، یا مدہ ہے، نون کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، علی طعام المسکین، آگے آیت ہے، آیت کے اوپر وقف مطلق کی علامت ہے طا، یہاں وقف کرنا بہتر ہے، وقف کریں گے، وقف بالاسکان مد عارض ہوگا، ٹھیک ہے، ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 4 اور 5 دونوں کو ایک ساتھ اس کو لینا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ٹھیک ہے،
فویل للمصلین الذین، یہاں پر آیت ہے لیکن وقف سے وصل بہتر ہے، تو یہاں وصل کر کے ہی اپنے کو پڑھنا ہے۔ فا کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، واو یا زبر وئی، یا لین ہے، اس کو بھی جلدی پڑھا جائے گا، حروف مدہ سے جلدی پڑھیں گے۔ لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آیا ہے، تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، نون ساکن تنوین کا یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ لام کو پھر لام سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، میم کو بھی جلدی پڑھیں گے پیش ہے، صاد کو لام سے ملائیں گے، لیکن یہاں پر خیال یہ رہے کہ یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں لام پر نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے، صاد لام زبر صل، للمصل، لام یا زیر لی، ٹھیک ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، نون کو یہاں لام سے ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر نون کو یہاں لام سے ملا دیں گے، بہتر ہے بف سے وصل، لہذا ملا کے جب پڑھیں گے تو نون کو یہاں لام سے ملا دیں گے، لام کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، ذال یا زی یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، پورے یہاں سے یہاں تک پڑھتے ہیں، اس کو دیکھیے، فویل للمصلین الذین، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، ہم عن صلاتہم ساہون، ہم یہاں میم ساکن کے بعد عین ہے، تو یہاں پر میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، عین کو نون سے جب ملائیں گے تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا یہاں پر صاد ہے، تو یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، صاد کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، لام کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، تا کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، ہا میم زیر ہم، میم ساکن کے بعد یہاں پر سین آیا ہے، تو یہاں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جائے گا، سین کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ہاوا پیش ہو، یہاں واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، ساہونا آگے آیت ہے، اس کے اوپر لام الف کی علامت ہے، اگر بف کریں گے تو بف بالاسکان مد حارث ہوگا، اور بف نہ کیا تو یہ نون اس میں لام میں مل جائے گا۔ اب چلیے دونوں آیتوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، آیت نمبر 4 اور 5، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، ٹھیک ہے، فویل للمصلین الذین، یہاں پر اس کو وصل کر لیجئے، ہم عن صلاتہم ساہون۔ آیت نمبر 6 اس کو دیکھیں، الذین هم یراؤون، یہاں اگر بف کر دیا تو یہ الذین پڑھا جائے گا، اور بف اگر نہ کیا تو یہی نون اس میں ساہون الذین پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، حمزہ کو لام سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، زال پھر اس کے بعد لام کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، زال یا زی یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا ایک الف کے برابر، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، الذین ہم یراؤون، ہا کو میم سے ملائیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد یا ہے، تو یہاں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے یہاں پر بھی جلدی پڑھا جائے گا، یا کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، را کے ساتھ الف مدہ ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں مد متصل ہوگا، جس میں توسط ہے، توسط کی مقدار 2 2.5 4 الف ہے، حمزہ واپس ہو، واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الذین هم یراؤون، را کو پر کریں گے اور کھینچ کے اس کو پڑھیں گے، الذین هم یراؤون، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آیت آخری دیکھیں گے، آیت نمبر 7، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، واو کو جلدی پڑھیں گے، یا کو میم سے ملائیں گے، میم ساکن کے بعد نون ہے، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں کئی جگہ اظہار شفوی ہوا ہے، یہاں سے دیکھ لیے، یہاں پر اظہار شفوی، یہ بھی اظہار شفوی، یہاں اظہار شفوی، اور یہاں پر بھی اظہار شفوی، میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، نون کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، عین واپش او، یہاں واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، نون کو یہاں لام سے ملائیں گے، لام تعریف کا قاعدہ اظہار قمری ہوگا، میم کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے، عین واپس او، یہاں واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آگے آیت ہے، آیت کے اوپر رکوع کی علامت عین ہے، یہاں صورت مکمل ہو رہی ہے، بف کریں گے، بف بالاسکان مد حارث، طول توسط قصر، یہاں تینوں میں سے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے اس کا اجرا یہ ہو گیا، چاہے تو آپ ان دونوں آیتوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون،
اس طرح سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ لام الف کی علامت ہے. جہاں جہاں بھی لام الف کی علامتیں ہیں وہاں آپ سب میں چاہیں تو ملا کے پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کا اجرا کرنا ہے. چلیے ایک مرتبہ اس کو ربا پڑھتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اس طرح سے اس کو یاد کیجیے.